السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑنے والا شر خیر بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 59 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 62 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں پڑھیں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 60 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ تفسیر، جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الانعام توحید کے زبردست دلائل پہ مبنی ہے سورہ مبارکہ، اور مشرکین مکہ کو بار بار آگاہی دی جا رہی ہے، بار بار اللہ رب العزت اپنی قدرت کے نشانات دکھا کر ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت تو وہ ہے جو یہ کرتا ہے اور اس کی قدرت کمال کا سرچشمہ ہے کہ تمام جو غیب ہیں وہ اللہ رب العزت کے اختیارات میں ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت اپنی کمال قدرت نیند کے بارے میں انسان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی تو پاک ذات ہے جو تم کو فوت کر لیتا ہے رات کو۔ فوت کرنے سے مراد کہ تمہیں قبض کر لیتا ہے، تمہاری روح کھینچ لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ اور یاد رہے کہ روح کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حیوانی روح اور دوسری روحانی یا نفسانی۔ رات کو یا جب انسان سو جاتا ہے نیند کے دوران، روحانی جو روح ہے یعنی کہ نفسانی روح ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم اسے قبض کر لیتے ہیں۔ اس روح کے جسم سے الگ ہونے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ انسان کی سماعت، بصارت، قلب و دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، باقی اعضاء تو کام کر رہے ہیں، جس طرح کہ انسان کا جگر ہے، باقی جو انسان کے بلڈ کی گردش ہے، اس کے خلیے کا بننا، یہ سارے کام رات کو سر انجام پاتے ہیں۔ لیکن جو باقی اعضاء ہیں، جو انسان حرکت جن کے ذریعے کرتا ہے، وہ اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو حیوانی روح ہے وہ جسم میں موجود رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا جو خون ہے، باقی سانس اور آکسیجن وغیرہ کا سرکولر، وہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے۔ اور یاد رہے کہ انسان جب بیدار ہو جاتا ہے اس کے بعد جو نفسانی روح ہوتی ہے وہ جسم میں واپس لوٹ آتی ہے، اور دونوں قسم کی روحوں کا آپس میں تعلق یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک روح کا خاتمہ یا قبض کرنے سے دوسرے کا از خود خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، گویا سوئے ہوئے انسان آدھی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نیند کو موت کی بہن کہا گیا۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی ایک محاورہ، ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ سویا مویا ایک برابر، کہ جب انسان سو جاتا ہے انسان کی جو صلاحیت ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کس حال میں ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ بعض اوقات انسان بہت زیادہ اس کے پاس شور شرابہ بھی ہوتا ہے، پھر انسان اپنی نیند میں ہی مگن ہوتا ہے، اس کو جاگ نہیں آتی، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ اور اس سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح انسان آج سوتا ہے، پھر جو بیدار ہوتا ہے
تو اسی طرح کل قیامت کو انسان وہ روح لٹائی جائے گی اور انسان اپنی موت سے بیدار ہوگا اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو ادھر اللہ رب العزت مشرکین مکہ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا قیامت پہ، آخرت پہ یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ یقین نہیں رکھتے، تو اس بات سے ہی غور و فکر کر لو جو تم روزانہ مشاہدہ کرتے ہو، سونے کے بعد، بیدار ہونے کے بعد اس چیز کو دیکھتے ہو کہ کس طرح تم موت کی وادی میں چلے گئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے تمہاری روح کو لٹایا اور تو تم دوبارہ بیدار ہوئے اور کام کاج کرنے کے لائق ہو گئے۔ اسی حقیقت کو اللہ رب العزت نے واضح کرنے کے لیے ایک اور مقام پہ بھی فرمایا سورہ زمر میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفکرون، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں تمہاری نیند میں قبض کر لیتا ہے، تمہاری روحوں کو نیند میں قبض کر لیتا ہے، اور وہ جو ابھی نہیں مرے، اللہ وہ پاک ذات ہے جو تمہیں تمہاری موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور وہ جو ابھی نہیں مرے ان کو نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو روک رکھتا ہے جن کے بارے میں موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، موت کا ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، ان کی تقدیر پوری ہو چکی ہے موت کے بارے میں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور دوسروں کو بھیج دیتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ کس لیے؟ کہ جتنا وہ جینا ہے اس نے مزید وہ جی لے، وقت جو اس کا پورا ہونے والا ہے اس کو وہ پورا کر لے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بے شک اس میں کھلم کھلا نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں اس میں، کیونکہ جو بندہ مومن ہے وہ ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو ڈھونڈتا ہے، اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہے۔ تو جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے نیند کے اندر بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سوئے ہیں وہ سوئے ہی سو گئے، موت کی وادی میں جا بسے، دوبارہ سے اللہ نے ان کو جی اٹھنے کی توفیق نہیں دی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ نے ان کا وقت پورا کر دیا ہے، تو ان کو پھر اٹھنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ بہت سارے ایسے ہم سنتے رہتے ہیں، ان کا ہمیں مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت اور بھی بہت سارے مقامات پہ نیند کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کو اگر پہچاننا ہے تو نیند سے بھی تم پہچان سکتے ہو، جیسا کہ سورہ روم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی کہ اس کی بہت بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں تمہارا سونا، تمہارا نیند کو لینا رات اور دن میں، اور اس کی نشانیوں کو تلاش کرنا۔ بے شک اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں سننے والے لوگوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف رات کو ہی سونا، بلکہ رات اور دن جب بھی تم سوتے ہو، جب بھی نیند لیتے ہو، تو اس میں اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اور ان نشانیوں سے فائدہ کون حاصل کرتا ہے؟ جو واقعی سنتا ہے، جن کے کان کام کرتے ہیں، ورنہ تو انسان روزانہ ان چیزوں سے گزرتا ہے، مشاہدات کرتا ہے، لیکن ایک بس عادتاً یہ کام کرتا چلا جاتا ہے، نہ اس میں تدبر کرتا ہے، نہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو پہچانتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وہی ذات ہے جو تمہیں قبض کرتا ہے رات کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن کو کرتے ہو، جو ہاتھ کی کمائیوں سے کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ بھیج دیتا ہے تم کو، لیقضی اجل مسمى، کس لیے بھیج دیتا ہے؟ دوبارہ سے تمہاری روح کو لٹا دیتا ہے تاکہ جو وقت تمہارا مقرر ہے، جو زندگی آپ نے مزید جینی ہے اس کو تم پورا کرو، اپنی زندگی کو مزید جتنی رہ گئی ہے اس کو ایک وقت کے لیے پورا کرو، جتنا تم نے کھانا پینا ہے، مزید جو کچھ اپنی زندگی میں کرنا ہے وہ کر لو۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر وہ اس لٹائے گا، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ثم ینبئکم، پھر وہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم اعمال کرتے تھے، یعنی جو مقصد حیات ہے اس کو تم پہچانو اور اس کو پورا کرو،
اچھے اعمال کرو گے اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو برے اعمال کرو گے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ الغرض کہ جتنی تمہاری زندگی باقی ہے اس کو تم پورا کرو، پھر اللہ رب العزت تمہیں اپنے پاس بلا لیں گے اور جو کچھ تم نے کیا اس پہ تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ پھر مزید اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تمہارے اوپر نگران بھیجتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت تمہارے اوپر مکمل قدرت رکھتے ہیں، مکمل قادر ہیں، وہ جس طرح چاہیں تمہیں پکڑ بھی کر سکتے ہیں، تمہارے اعمال کی تمہیں جزا سزا بھی دے سکتے ہیں، ہر طرح سے اللہ کا تمہارے اوپر اختیار ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تمہارے اوپر نگران فرشتے بھیجتا رہتا ہے، جس طرح کہ انسان کے پاس ہمیشہ ہی فرشتے ساتھ رہتے ہیں، اور بہت سارے فرشتے ہیں جو انسان کے آگے پیچھے ہمیشہ ہی رہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے مامور ہیں، کچھ ایسے فرشتے ہیں جو انسان کے اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اس کے علاوہ جو نکیر منکر ہیں جو یعنی کہ لکھتے رہتے ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں بات نکلتی کوئی بھی اس کے منہ سے مگر نگران تیار فوراً اس کو لے لیتا ہے، اس کے پاس ہمیشہ ایک نگران تیار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ رات اور دن کے بھی فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، جس طرح کہ اس میں ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں، عصر اور فجر کی نماز کے وقت وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات کے تمہارے پاس تھے وہ اوپر چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہوتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ رات کے فرشتے الگ ہیں اور دن کے الگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے چھوڑا ان کو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم ان کے پاس گئے اس وقت بھی وہ نماز ہی ادا کر رہے تھے۔ جس طرح کہ ایک اور مقام پہ بھی فرمایا سورہ رات میں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اس کے چوکیدار ہیں جو اس کے آگے اور پیچھے ہیں، حفاظت کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے، یعنی کہ انسان کی حفاظت کے لیے وہ مامور ہیں، اللہ کے حکم سے مامور ہیں۔ اور کچھ وہ فرشتے بھی ہیں جو نامہ اعمال لکھتے ہیں، جس طرح کہ ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، بے شک تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں، کرامن کاتبین ہیں، بہت ہی معزز ہیں جو لکھنے والے ہیں، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی کہ ہر چیز کو وہ نوٹ کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو انسان کے باڈی ایکشن ہیں ان کو بھی وہ نوٹ کرتے ہیں، ہر چیز وہ پیاری سی ڈائری میں لکھے جاتے ہیں، نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، کل قیامت کو انسان کے سامنے اس کا نامہ اعمال ہوگا، کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اب تم نامہ اعمال اپنا پڑھو، تم آج اپنے اوپر خود ہی حساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان میں سے کسی ایک کے پاس موت تو قبض کر لیں گے اس کو ہمارے بھیجے ہوئے، اور وہ کسی قسم کی بھی کمی نہیں کریں گے، جیسا کہ ملک الموت جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موت پہ معمور کیا ہے، جیسا کہ سورہ سجدہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہہ دیجئے وہ فرشتہ موت کا جو تم پہ مقرر ہے وہ تمہیں قبض کر لے گا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ توفت رسولنا قبض کر لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی کہ جو فرشتے ہیں وہ کئی فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کی روح کو لینے آتے ہیں، اصل میں جو روح نکالتا ہے، جو جان نکالتا ہے وہ ایک ہی فرشتہ ہے جس کو ملک الموت کہا گیا ہے، باقی جو ہیں وہ بہت سارے فرشتے مل کر ساتھ آتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ جتنا کھا لیا، جتنا قسمت میں تھا وہ کھا لیا، اور جتنا یعنی کہ پینا تھا وہ پی لیا۔ اور عموماً ہمارے معاشرے میں ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے جو اسرائیل کے نام پہ، ان کے ملک الموت کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور بعض ایسے قصیدے بھی ہیں جن کے اندر بہت لے کر گایا جاتا ہے اور اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ
احادیث میں ایسا نہیں کوئی بھی نام آیا اسرائیل کا۔ اگر کوئی ایسی روایات ملتی ہیں تو امام شیخ البانی نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا جو ملک الموت کا نام ملتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی نام کو یوز کریں اور اسرائیل نام کو یوز نہ کریں۔ تو بہت ساری احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ ایک ہی ہے، البتہ اس کے ساتھ اور بہت سارے معاونین ہوتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے علماء کی یہ رائے ہے کہ جو رحمت اور عذاب کے فرشتے ہیں وہ کئی ہیں، جیسا کہ ایک سیدنا براء بن عازب کی روایت حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، تو جو ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور جو آخری قطرہ ہے روح کا وہ ملک الموت ہی کھینچ کے نکالتا ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کسی قسم کی کمی نہیں کرتے، یعنی کہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق ہی روح نکال لیتے ہیں، اس سے نہ ایک گھڑی آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے ہوتی ہے۔ لا يستأخرون عنہ ساعة ولا يستقدمون، نہ ہی کوئی اپنی وقت سے ایک گھڑی آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ پیچھے رہ سکتا ہے، اور جس طریقے سے اللہ نے سکھایا ہے اسی کے مطابق وہ اپنا کام کرتے ہیں، اس میں مکمل امانت داری سے چلتے ہیں، کسی قسم کی بھی کمی نہیں کرتے۔ ویسے بھی فرشتے اللہ کے حکم سے مامور ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ بجا لاتے ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کے حکم کی وہ بالکل بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو کچھ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے وہ بجا لاتے ہیں، اس کے مطابق ہی وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ الٹائے جائیں گے طرف اللہ کی جو ان کا مولا ہے برحق، جیسا کہ اللہ کے حکم سے ہی انسان دنیا پہ آتا ہے، اللہ کی منشا کے مطابق ہی دنیا پہ بھیجا جاتا ہے، تو اللہ ہی ان کا مولا ہے برحق، تو اسی کے حکم سے ہی وہ اللہ کی طرف لٹایا جائے گا۔ جتنا اس نے دنیا پہ رہنا تھا اس نے زندگی پوری کی، پھر جو اس کا آخری انجام تھا اللہ کی طرف لٹایا جانا، اس کی طرف لٹایا جائے گا، اور کس کی طرف لٹایا جائے گا؟ جو اس کا مولا برحق ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں الا لہ الحکم، خبردار سن رکھو اسی کے لیے فیصلے ہیں، اسی کا حکم چلتا ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ کو حساب لینے میں ذرا برابر بھی دیر نہیں لگتی، اور ویسے بھی اگر انسان قیامت کے دن کا حساب لگائے تو کتنے زیادہ لوگ اول و آخر تمام لوگ ادھر موجود ہوں گے، لیکن اللہ کو ان کا حساب لینے میں کچھ بھی دیر نہیں لگے گی۔ یہ ہم لوگوں کی سوچیں ہوتی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا اور یہ تو ناممکن ہے، یا اتنے لوگ ہیں ان کا باری باری کیسے حساب لیا جائے گا۔ یا ایک چھوٹی سی مثال، کسی کلاس کا ٹیسٹ ہو تو جو ٹیسٹ لینے والا ٹیچر ہوتا ہے اس کو کتنا وقت لگتا ہے، بعض اوقات کچھ لوگوں کا پھر ٹیسٹ لینا ڈیلے کر دیا جاتا ہے وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن اللہ رب العزت جو مالک حق ہیں ان کو اس میں بالکل بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تو کن کہہ کر ہی تمام کام سر انجام دے دیتے ہیں، تو اس وقت بھی حساب لینے میں اللہ کو کچھ بھی دیر نہیں لگے گی، بلکہ اللہ فوراً سب کا حساب چکا دیں گے۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ شاید بائی مسٹیک کہا گیا کہ جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں وہ نکیر منکر نہیں، وہ نکیر منکر وہ ہیں جو قبر میں انسان کا حساب کتاب لیتے ہیں، جو نامہ اعمال لکھنے والے ہیں وہ کرامن کاتبین ہیں۔ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اگر کسی بات کی سمجھ نہ ہو آئی ہو تو ضرور پوچھ لیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ جمعہ ہے تو سورۃ الکہف اگر ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں پڑھی تو پڑھ لیجئے اور درود شریف کی کثرت کریں، اور عصر کے بعد کا جو وقت ہے مغرب تک، اس وقت جمعے کے دن دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو آپ لوگ اپنے دعاؤں کو اس گھڑی میں ضرور مانگیے گا، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے جو مصیبت میں مبتلا ہیں، اور اسپیشلی فلسطین کے جو مسلمان ہیں یا دنیا میں
کسی بھی کونے میں کہیں بھی کوئی مسلمان مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں، ان کی پریشانیاں، ہر قسم کی ٹینشنیں دور کرے، اور جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض ادا کرے، آمین۔ اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔